امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہیں وضو فرما رہے تھے، مطلب پانی اوپر سے آ رہا تھا نا، کلام سے اوپر کی طرف ایک شخص بیٹھا ہاتھ منہ دھو رہا تھا، تو اس نے جب دیکھا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وضو فرما رہے ہیں، اس کو یہ احساس ہوا کہ میرے ہاتھ و پاؤں کا لگا پانی حضرت تک پہنچ رہا ہے، یہ تو بے ادبی ہے، اچھا نہیں ہے کہ میں نیچے اتر جاؤں اور نیچے اتر کے میں آگے جا کے ان کے بیٹھ جاؤں تاکہ ان کے ہاتھ پاؤں کا لگا پانی مجھ تک آ جائے اور میری تقدیر سنور جائے۔ تو اس نے ایسا ہی کیا۔ مرنے کے بعد کسی نے سو خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بک، اللہ پاک نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا، کیا معاملہ کیا؟ تو کہا کہ امام احمد بن حنبل کے ادب نے میری بخشش کروا دی۔ اولیاء کرام کے تعلق سے احترام کا جو جذبہ ہوتا ہے نا، اس کی بڑی برکتیں ہوتی ہیں۔ یہ حدیث قدسی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے جس نے میرے کسی ولی کی توہین کی تو اس نے مجھ سے جنگ کا اعلان کر دیا۔ تو اب یہ روایت ہے، معجم الاوسط کی یہ روایت ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں اولیاء کرام کا ادب، اولیاء کرام کا احترام، اولیاء کرام کی محبت، اور جب بھی آپ کسی سے کوئی بات سنتے ہیں یہ دیکھیے کہ اس کے بولنے کا انداز، اور یہ جب بزرگوں کا ذکر کرتا ہے اللہ پاک اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتا ہے، صحابہ اولیاء کرام کا جب ذکر کرتا ہے، تو اس کے ذکر کرنے کا انداز کیا ہوتا ہے۔ بزرگوں کی کرامات کو نہ ماننا یا معاذ اللہ ان کی کرامات کے تعلق سے کمزور باتیں کرنا اور بزرگوں کی کرامات کے تعلق سے مس گائیڈ کرنا، یہ کوئی نیا سلسلہ ہے بھی نہیں، یہ کافی پرانا سلسلہ ہے، اور لوگ اس طرح اولیاء کرام کے کمالات اور ان کے کرامات اور ان کی برکتوں کا کو نہیں مطلب سمجھ پاتے، تو وہ مختلف انداز سے خود بھی مس گائیڈ ہو رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھی مس گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کی بعض اوقات ان کی گفتگو میں اولیاء کرام کے تعلق سے جو الفاظ اور جو ادائیگی ہوتی ہے وہ ایک عام آدمی اپنے والد و دادا اور بزرگوں کے لیے بھی اس طرح کے کلمات استعمال عموماً نہیں کرتا، اور ادب کی باتیں ہوتی ہیں، احترام کی باتیں ہوتی ہیں، اور با ادب با نصیب، اور مذہب مہذب اہل سنت یہ ادب سکھاتا ہے۔ تو درخواست میری دیکھنے سننے والوں سے یہ ہے کہ اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر، تو بہت ساری پہچان کرنی ہوتی ہے، اسپیشلی جب اسلام و دین کی باتیں ہم تک کوئی پہنچاتا ہے تو خود اس کے تعلق سے بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا مطلب اس معاملے میں اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور یہ جہاں سے آپ کو پانی دے رہا ہے وہ پانی پیچھے سے آ کہاں سے رہا ہے، اس کی سپلائی کہاں سے ہے۔ یہ بھی ظاہر ہے، ہم بھی گھر میں بھی پانی آپ نل کا استعمال کرتے ہیں تو ٹینک صاف ہوتا ہے تو نیچے پانی صاف آتا ہے نا۔ پانی صاف بھی ہو، اگر ٹینک ہی گندا ہو تو وہ گندا ٹینک صاف پانی کو بھی کیا کر دیتا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے۔